السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور پروگرام آپ کے سوالوں کے جواب. میں ہوں سمیرا اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح میاں نعیم صاحب جو آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل شکر اپڈیٹس اللہ کا. کیا ہے؟ کیا خبریں دیکھ رہی ہیں؟ کیا پڑھ رہی ہیں؟ آج کیونکہ کل میں اصل میں کافی ہاٹ دنوں ٹاپک سے چل رہا کوئی ٹریول میں تھا، سفر میں تھا، اس لیے نیوز سے اپڈیٹ ہوں. تو کوئی خاص خبر آپ نے دیکھی ہو؟ جی آج کل تو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے اسرائیل کی جنگ کے بارے میں. ہاں وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے فلسطین کے خلاف ہی نکلے گا، غزہ کے لوگوں کے خلاف ہی نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ کمزور آدمی جب ہوتا ہے نا، جو ویک، جس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا اور بڑے سے لڑائی لڑتا ہے، تو پھر جواباً اسے ماری پڑتی ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کمزور آدمی کم از کم اپنے ہونے کا احساس تو کرواتا ہے، اپنے جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں بتاتا تو ضرور ہے. ویسے ہم بتاتے چلیں سامعین آپ کو، ناظرین آپ کو، کہ اس کے اوپر بھی ایک پروگرام جو ہے ہم کر رہے ہیں، ہسٹری آف فلسطین، وہ کیا ہے، ان کے لیڈرز کا کیا رول رہا، اور موجودہ جو جنگ ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے. تو اس کے اوپر میں ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو ایک مکمل پروگرام ملے گا جلد ہی کہ فلسطین کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں اور فیوچر اس کا کیا ہے. جی تو یہ تو ہے مختصر سی خبر. لوگوں کو انتظار ہے اپنے سوالوں کا جو آپ اپنے پاس لیے جی بیٹھی ہیں. چلیں تو آ جائیں اس اسٹارٹ کی کرتے طرف. ہیں. فرسٹ کویشچن ہے مہنور قیوم، 27 دسمبر 2001، سعودیہ عربیہ سے ہیں یہ، اور ابراڈ جانا چاہتی ہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بارے میں بھی بتائیں. اچھا، مہنور کیپریکان سائن آپ کا، 27 دسمبر، نمبر بہت اچھا ہے. مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ تھوڑا سا جانے کہ آپ کا ٹائم تو بنا ہوا ہے، لیکن ون ادر ریزن تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. اور یہ ایریا آپ کا جو چینج کا آ رہا ہے یہ اگلے سال 2024 میں ٹریول کا بنتا ہے. اچھا، ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی آپ نے پوچھا، تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر میں سن مر کی 3 پلانٹری پوزیشن آپ کی اکٹھی ہیں، اور مجھے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے مائنر ہیلتھ ایشوز پہلے تو نہیں تھے لیکن اب ضرور ہوں گے. یعنی کچھ عرصے سے ذرا سا انکریز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں آپ نے بس صرف اپنی استھما اور سانس، گلا، ان آرگنز کا بہت خیال رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی امیونٹی جو ہے نا، جب 1 سال 1.5 سال تک بہت ویک رہے گی، جس کی وجہ سے آپ آف اینڈ ڈاؤن چھوٹے چھوٹے انفیکشنز کا شکار رہیں گی، اسٹامک ٹو یور تھروٹ. یہ پورا ایریا افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جی جی محمد شیراز، UAE سے ہیں یہ، 25 اپریل 1983. کیا میرڈ لائف ختم ہو جائے گی اور دوسری شادی کا امکان ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ شراز بڑا ٹرکی سی برتھ چارٹ ہے. یہ میں نے جب بنا کے دیکھا تو ظاہر ہے آپ نے اگر پوچھا ہے شادی ختم ہو جائے گی تو اس کے حالات تو بنے ہوئے تھے، لیکن وہ وقت گزر گیا. اب اگر آپ شادی کو بچانا چاہتے ہیں تو پریکٹیکلی اسٹرالوجیکل ریلیشن شپ اس طرح کے بنے ہوئے کہ یہ بچ سکتی ہے. ماسوائے ان حالات کے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، جب حالات بہت خراب ہوتے ہیں تو ماضی کی تلخ یادیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں آپ کے سائن کے متعلق جو پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کو شادی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے برتھ چارٹ میں میریٹل ہیپینس ڈیفیکلٹ ہے. اگر یہ شادی ختم ہوگی، دوسری شادی کریں گے، وہاں بھی آپ کو پرابلم رہیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اس شادی میں کمپرومائز کیجیے گا، اسے ہی ایڈجسٹ اور سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ دوسری صورت میں شادی جو ہے وہ مجھے فوراً ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. تو یہ ایک ایسی اہم سی صورت حال ہے کہ تلخیوں کو بھولیں، اچھی باتیں یاد کیجیے گا. اور ستارے جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اسی جگہ اسی کو بہتر کرنے کی پہلے بھرپور کوشش کریں. اگر یہ نہیں بن پاتی کسی طرح تو پھر مجبوری ہو، لیکن محض چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے شادی ختم کرنے کی طرف نہ جائیے گا. جی نیکسٹ ہے ہمنا، 24 مارچ 2012. الرجی کا مسئلہ ہے اور ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. الرجی کا تو آج کل سب کو ہی ہاں نہیں، مسئلہ وہ چل تو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے نا زیادہ امیون ہوتے ہیں، زیادہ ویک ہوتے ہیں، ان کی پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے، اور ان کی بھی ایسی ہی 6th ہاؤس بیماری کا افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ آپ کی جو ہے نا ہیلتھ، الرجی اور الرجی کھانے پینے کے بارے میں آپ نے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسی غذا، ایسی چیزیں جیسے دودھ ہو سکتا ہے، شہد، یہ ایسی چیزیں جو بظاہر بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن آٹا
جسے ہم کہتے ہیں کھانے پینے میں چیزیں یہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. تو الرجی کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا ایریا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مارس چونکہ مجھے یہاں دکھائی دیتا ہے ڈائجسٹو سسٹم. سیکنڈ ایریا دکھائی دیتا ہے آپ کا چیسٹ ایریا لنگس سے ریلیٹڈ. ان دونوں ایریاز کے لیے، اور یہ آپ کا نہیں ہے، یہ پرانا کرونک ایشو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب یہ ایگریویٹ کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے. اس لیے اب اس کوشش کیجئے گا کہ اپنے علاج کی طرف توجہ کیجئے گا اور الرجی ٹیسٹ کروائیں. اگر الرجنز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے رہنا چاہیے. ایجوکیشن سے متعلق اگر یہ میں بات کروں تو کنسنٹریشن پرابلم آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. توجہ کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہی میں کہوں گا کہ ہماری جو وہ ایریا جس کی وجہ سے کنسنٹریشن پرابلم آتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے، ان سے اوائڈ کیجیے گا. اور اس میں جیسے موبائل فون، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ڈسٹریکشن جو ہے نا وہ نہ ہو آپ کو. تو اوور آل جو ہے ویسے آپ کا پلانٹری پوزیشن ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، سکسیزفل لوگوں کی ہے، بشرطے کہ آپ اپنا وقت کا استعمال بہتر کریں. جی. بنین زہرا 19 مئی 1989، شادی میں شدید رکاوٹ ہے. بنین زہرا، اوکے. جی بالکل بالکل. زہرا شادی میں واقعی بڑی رکاوٹ تھی، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت قریب جا کے بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں لگتا کہ ہونے لگتی ہے پھر کوئی پلٹ کے نہیں آتا یا کسی اور وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے. یہ پچھلے 3 سال ایگزیکٹلی ایسے ہی تھے جس میں یہ چیز نہیں ہونی تھی، اور یہ بہتر بھی تھا کہ نہیں ہے. یا اگر خدا نہ خواستہ بہت قریب جا کے کوئی جیسے بات بن جاتی ہے، ریفیوز ہوتا ہے، اگر ایسا ہو چکا ہے تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن اب آپ کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جو اب شادی کے لیے بہتر اور ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مئی 2024 تک آپ کی شادی ہو جانی چاہیے. ابھی بھی کمپرومائز والی پوزیشن ہے، بہت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ایسی پوزیشن ہے جہاں شادی کی طرف چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جی. ارم نبیل، جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہیلتھ پرابلمس چل رہی ہیں اور مشکلات ہی ہیں. 14 اکتوبر 1992. اصل میں لبرا سائن ہے، آپ کے سائن تو بہت اچھے ہیں، لیکن 2 چیزیں ذرا سی میں دکھائی دیتا ہوں آپ کو. ایک تو آپ کو دکھائی دیتا ہے بہت زیادہ حساس، سینسٹیو ہے. اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں عموماً سر درد، یہ زیادہ شکایات بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور اسی کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا مشکلات بھی ہے، یعنی میرٹل ایشوز، ہارمنی، انڈرسٹینڈنگ، یہ سارے فیکٹرز آپ کے انڈیکیٹ کر رہے ہیں. پچھلے 3 سال سے، یعنی 3 سال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرج بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے بعد ابھی بہتر ہے، آسانیاں ہو رہی ہیں. لیکن شادی کا جو ٹائم تھا آپ کا وہ بہرحال اتنا برا نہیں تھا، اچھا تھا. اب بہتر ہو رہا ہے، ابھی بھی بہتر ہے. مالی معاملات بہرحال امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ سیریس نہ لیا کیجیے گا. اور اگر کوئی شکوہ شکایت کرے تو بڑا آرام سے اپنے پرابلمس کو شیئر کیجیے گا، ایک انفارمیشن کے طور پہ، نہ کہ شکوے کے طور کے اوپر. کیونکہ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کہ آپ بات کرتے کرتے اپنے ٹیمپر لوز کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم زیادہ بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ، اور یہی چیز آپ کی ہیلتھ کی وجہ سے بھی، میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ نروز ویک ہیں، سر درد، گردن، شولڈر، یہ آپ کا ایریا جو افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ذرا سا اپنا خیال رکھیں گے تو بہتر ہوں گی چیزیں آپ کی. ٹھیک ہے جی. جی. نوید 2 جنوری 1990، کیا میرا ملک سے باہر جانا بہتر رہے گا؟ کامیابی ملے گی یا نہیں؟ اور ویزا لگ جائے گا یا نہیں؟ سمیرا، آپ سوالات دیکھتی ہیں، جی. بہت آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ بہت سے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. آپ کی سمجھ میں ایسا کیوں ہے؟ جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے کیونکہ حالات، لوگ یہ سوچ رہے ہیں شاید ہم ملک سے باہر نکل جائیں تو وہ ہمارے لیے بیٹر آپشن ہو، کہ آمدنی کے ذرائع بڑھائیں، شاید آپشنز وہاں مل جائیں جو یہاں نہیں مل رہے. میں اس طرح دیکھ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل درست ہے بہت حد تک. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان ہیں، 22-23 سال ان کی عمر ہے. اور جب انسان پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اسے جاب اپرچونٹی، مواقع نوکری کے وہ اس کی تلاش ہوتی ہے. اور اس کے ہمارے ارد گرد جب دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ بے روزگاری ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں. اس کی وجہ سے، اور پھر ایگزیکٹلی دوسری صورتحال جو انسرٹینٹی، ملکی حالات، پولیٹیکل جو صورتحال ہے کہ کوئی بھی سسٹم کبھی بھی پوری طرح چل کے دکھائی نہیں دیتا، وہ ہے.
لیکن ہوتا یوں ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو چاہیں وہ بھی ہو، باہر جانا بھی ہو. ڈیسپریٹ ڈیزائر تو آپ کی ہو سکتی ہے نوید، لیکن میں ایک مشورہ دوں گا، جلد بازی نہ کیجیے گا، کیونکہ مجھے جانے کی شدید خواہش میں نقصان کا اندیشہ ہے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مالی کوئی لیگل کمپلیکیشن بھی آپ کی بن سکتی ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہیں، بلکہ آگے جا کے تھوڑی سی صورتحال بہتر ہوتی ہے 2025 کے قریب جا کے، اس وقت آپ جا سکتے ہیں اور وہاں جانا آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا. ابھی نہیں. ابھی آپ صرف یہاں اگر تعلیم میں ہے تو مکمل کیجئے اور اس کے بعد یہیں پہ جاب کیجئے گا، اس کے بعد جانے کے بارے میں اپنا سوچیے اور پلان کیجئے گا. جی. نیکسٹ ہے سعدیہ نذیر، 5 نومبر 1981. ایک تو یہ آپ کی فین ہے، انہوں نے بہت مجھے شکریہ. اسپیشلی کہا تھا کہ میں ان کو جب مارننگ شو پہ آپ آتے تھے تب سے آپ کو دیکھتی ہیں، اور بہت ہی خوش ہوئی ہیں کہ آپ کو دوبارہ دیکھا ہے چینل پہ. اور ان کا کویشچن یہ ہے کہ میری شادی کب ہوگی. اوکے. سعدیہ، پسندیدگی کا بہت شکریہ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے یہ، اور لوگوں کو اس وقت سے، یعنی یہ تو چھوٹی ہوں گی لیکن ایون دین اگر آپ کو یاد ہے تو بلا شبہ آپ کی یادداشت کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن آپ کی شادی کب ہوگی، بلا شبہ یہ ایک واقعی بڑا ڈیفیکلٹ سا فیز بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اسٹرالوجیکل سائن میں اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ تقریباً 2013 سے آپ کی شادی میں رکاوٹوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، اور 13 سے جو سٹارٹ ہوا ہے وہ ابھی بھی اگر ہم چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو وہ پچھلے 3 سال تک شدت سے تھا. اچھا، اب اتفاق ایسا ہے کہ آپ کا 7th ہاؤس میرج ہاؤس ہے وہ اب اوپن ہوا ہے، اب کھل چکا ہے، لیکن ابھی بھی یہ آپ سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ یو ہیو ٹو کمپرومائز. یعنی ایک تو آپ کے جاننے والے یا اس طرح شادی ہوگی کہ جہاں شاید آپ کی کوئی فیملی لنک تعلق نہ ہو، ایک یہ ہوگا. سیکنڈ یہ ہوگا کہ آپ کو ذرا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا پسند کے پوائنٹ آف ویو سے. اب کمپرومائز بڑا ایک وسیع سا لفظ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے جہاں آپ پاکستان سے باہر تو نہیں میں کہوں گا، شہر سے باہر کسی دوسری جگہ کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شادی کرنی پڑے. لیکن بہرحال شادی کا ٹائم اب آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ ریسنٹلی میں یہ کہوں گا اس سال مئی سے سٹارٹ ہوا ہے، اور 22 اگست کے بعد آپ اپنے اس ایریا میں آ چکی ہیں جہاں آپ کی شادی انشاءاللہ ہوگی. جی. ساریہ افضال، 24 جنوری 1984. فائنینشیل ایشوز ہیں وہ کب ختم ہوں گے، اور ملک سے باہر جانے کے کوئی امکانات ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، فائنینشیل تو ابھی مجھے نہیں دکھائی دیتے کہ ہوں گے، کیونکہ وہ بھی کافی دنوں سے اس میں چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایک تو یہ کہ پچھلے 3 سال جو کووڈ کے گزرے ہیں نا، اس کے بعد سے لوگ سنبھل نہیں پائے، وہ بڑا ایک عجیب سی صورتحال تھی. آپ بھی اسی طرح کے حالات کے شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن سٹل آپ کے انکم ہاؤس میں نیگیٹو پلینٹس کی موجودگی جو ہے وہ کوئی بہت اچھی خبر مجھے نہیں دے رہی. البتہ ایک پوزیشن بن رہی ہے، اور وہ یہ بن رہی ہے کہ 22 نومبر کے بعد آپ کی صورتحال امپروو ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، گھر میں بہتری آ رہی ہے. اور اگر آپ کے ہسبینڈ اگر سمجھتے ہیں یا والد کہ آپ کی چیزوں کو بہتر کیا جائے تو کوئی ریل اسٹیٹ پراپرٹی وہ بیچنے کا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی انکم میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جی. اور سیکنڈ، ملک سے باہر جانے کی آپ نے بات کی تھی، تو ملک سے باہر جانے کی جو پوزیشن ہے وہ ایسا ابھی نہیں بنی ہوئی، اور یہ اس کی کوشش بھی نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ایسی کوئی کامیاب ہوتی ہوئی مجھے دکھائی نہیں دیتی. 2024 ستمبر اکتوبر کے بعد ایک چانس سا بنتا ہوا دکھائی دیتا جو کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. اچھا، نیکسٹ ہے یہ ان دونوں کا بنانا ہے شادی کے بارے میں. ٹھیک ہے. ثنا ہے 9 جولائی 2005 اور ریحان ہے 29 مئی 2000. ان دونوں کی شادی کے بارے میں اچھا، بتائیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے لیے تو چھوٹے سے بچے، کیونکہ ثنا تو ابھی ریسنٹلی 18 سال کی ہوئی، 19 سال میں گئی. ریحان البتہ 23 سال کے ہو چکے ہیں. ریحان، اسٹرالوجیکل سائن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی شادی کے بارے میں بتائیں. اچھا، اب شادی کے بارے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا آپس میں شادی ہو سکے گی یا کب شادی ہو سکے گی. ان دونوں چیزوں کو ملا کے جب ہم کوئی سوال جواب دیکھتے ہیں تو پھر چیزیں ہمیں ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس میں یہ آپ کو بتاؤں جناب کہ 4th 1st 12th آپ کا 12th ہاؤس، اور ادھر سے جناب ان کا بنتا ہوا ہے
3rd یہ سائن تو آپ کے اچھے ہیں, ایک دوسرے کی پسندیدگی بھی ہے, جسے کہتے ہیں لو رومانس, اٹیچمنٹ بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, لیکن شادی ابھی کوئی مجھے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. شادی کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی یعنی پیرنٹس شاید اس چیز کے لیے ابھی آپ کے فوری طور پہ تیار نہ, اور خاص کر اگر میں کہوں گا ریحان آپ کی طرف سے اپوزیشن ہو سکتی ہے. البتہ اگلے سال جا کے صورتحال بنتی ہے, انگیجمنٹ کی حد تک فوراً شادی کے آثار نہیں ہیں. جی. نیکسٹ ہیں عبد الباسط. ان کی مدر کویشچن کر رہی ہیں کہ یہ ابھی FSC میں ہیں, کیا میڈیکل میں جا سکتے ہیں یا نہیں. 5 مئی 2005. اچھا, ان کی اپنی سیریسنس تو ہے, یہ بچہ کوشش تو کر رہا ہے, یعنی دکھائی دیتا ہے کہ جہاں ان کی کافی اسٹرگل رہی ہے اس ساری چیزوں کو پڑھنے کے بارے میں سب کچھ تھا. ایٹ ٹائم تھوڑا سا سلو پیریڈ تھا, لیکن اب وہ بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن پھر یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید فرسٹ اٹیمپٹ میں اتنے مارکس نہ لے سکیں کہ میڈیکل کو اچیو کر سکیں کوشش کے باوجود. لیکن میں یہ کہوں گا کہ سائن بہرحال فیوریبل ہیں, تو اس لیے اگر بہت محنت کریں, بہت کوشش کریں اور ریسٹ کے ساتھ ساتھ کریں, اس لیے کہ اگر بہت زیادہ بیٹھیں گے تو پرابلم. مارس اور 12th سیٹرن جو اکٹھے ہوتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ اپنے اسٹڈی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان سے چھوٹے چھوٹے گیپ دیجیے گا, 2 گھنٹے بیٹھیں پھر ذرا سے دیں, تاکہ ذہن کے اوپر بہت زیادہ مسلسل دباؤ نہ رہے. فریش ہونے کی ضرورت ہے آپ کو, کمفرٹیبل ہونے کی ضرورت ہے. کوشش ضرور کیجیے گا. میں یہ کہوں گا کہ اگر چانس اسٹرالوجیکلی کیلکولیٹ کرتا ہوں تو ٹائم فیوریبل ہے, اور فیوریبل وقت جو ہے وہ آپ کا اسٹرالوجیکلی اگر ہم یہ کہیں گے تو تقریباً 60% یس کا جواب ہے میرا ایڈمیشن سے ریلیٹڈ. جی. نیکسٹ ہیں نادیہ یونس. 1 فروری 1986. اور کیا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا؟ کیا اچھی جگہ. اچھا, ایسا ہے کہ پہلے بھی اچھی کی تلاش میں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کوشش ہوئی, وقت تھا, سارا کچھ تھا, لیکن نہیں ہو سکا. اور یہ اب سے نہیں ہے بلکہ 2017 سے یہ سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پچھلے سالوں میں زیادہ شدت سے تھا. اگر کہیں پسند بھی تھی تو شاید کسی وجہ سے وہ بھی نہیں ہو سکا, یا گھر کے لوگوں کی پسند تھی تو وہاں پہ بھی بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اب البتہ پلانٹری پوزیشن فیوریبل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. بیسیکلی آپ کا میرج کا سائن بلاک تھا, اس کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی. اب یہ جا کے کھلنا سٹارٹ ہوا ہے, جس کی وجہ سے پرپوزل جو آئیں گے وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں, شادی کا ہوم بن سکتا ہے. اگر ابھی بات بھی ہو جاتی ہے آپ کی اور یہ نومبر 22 کے بعد سٹارٹ ہوگا تو شادی نیکسٹ ایئر 2024 میں جا کے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات؟ جی. شان زینب. 23 جولائی 1992. میں نے آج تک جو فیس کیا ہے کیا یہ آگے بھی چلے گا؟ کیا مجھے پرسنل گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے؟ زینب, اگر میں اسٹرالوجیکل دیکھتا ہوں تو بلا شبہ آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں. خاصی ڈیفیکلٹی, اور آپ ابھی نہیں ہیں, یہ بڑا آپ جب 10-11 سال کی تھی اس وقت سے آپ فیس کر رہی ہیں ڈفرینٹ طرح کی صورتحال. پھر اس میں شدت آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سائن جو ہیں یہ آپ کے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کو واقعی پروفیشنل گائیڈنس کی ضرورت ہے, جہاں آپ اپنے پرابلمس کو, چیزوں کو میں ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کر سکتا, کھل کے ڈسکس کریں, پھر اس کے مطابق اپنی جسے کہتے ہیں شخصیت میں چینجز لائیں. کچھ کیتھارسز ہوں گے, کچھ گائیڈنس ہوں گی, کچھ سائیکلوجیکلی آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کی لائف بہتر ہوگی. کیونکہ جنرلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس طرح کی پلانٹری پوزیشن میں تو میرج کے لیے بھی یہ سائن سازگار نہیں ہو سکتا, جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایشوز لیٹر بھی بعد میں بھی جا کے ہو سکتے ہیں. جی. شیراز. 20 اکتوبر 2002. کون سا پروفیشن میرے لیے اچھا رہے گا؟ اچھا شیراز, یہ آپ کا سائن تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, بہت جیسے کہتے ہیں کہ ہے ہیلر سائن ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں, کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور آپ کا جو انکم ہاؤس ہے اس کا رولنگ پلانٹ فرسٹ ہاؤس میں بھی ہے. مجھے نا ڈفرینٹ ٹائپ کی پروفیشنز آپ کے اندر دکھائی دیتے ہیں, اور کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی ویسی دکھائی دیتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہر آدمی میڈیکل کی بات کرتا ہے, میں فزیو تھراپی اس کی بات کروں گا, کیرو پریکٹس
اس کی بات کروں گا، یعنی ہڈیاں، جوڑ، جوائنٹ، لمز، ان سے متعلق ایک یہ. سیکنڈ آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کی یہ 3 ایریاز کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس میں ایجوکیشن لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا. یعنی گریجویشن اس میں کیجئے گا، کیونکہ میں آپ کو ہیلر کے طور پہ دیکھتا ہوں. تو ہیلر کے طور پہ جب دیکھا جاتا ہے تو یہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ آپ درد، پین ریلیو کرنے والی کیفیت رکھتے ہیں، اور اس طرح کا آپ کو سینس بھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں شفا بھی ہوگی. اس کے اوپر غور کیجیے گا اور سوچیے گا. جی جی، اب اجازت لینے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جناب، جیسا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 2 حصوں میں پروگرام کریں گے، یعنی ویک میں 2 پروگرام کریں گے. فرسٹ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلا پروگرام بھی آپ کو 1-2 دنوں میں مل جائے گا. آپ اپنے سوالات تفصیل کے ساتھ، ڈسکرپشن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ بھیجیں کہ ہمیں کیا پوچھنا ہے، اور اپنی تاریخ پیدائش بھی بتائیے گا. انشاءاللہ سمیرہ آپ ہی کی ڈیوٹی ہے، آپ ہی جانتی ہیں، بلکہ مجھے تو نہیں پتا، پسند بھی آپ ہی کرتی ہیں، سوالات بھی آپ ہی چنتی ہیں. جی تو لہٰذا یہ دیکھ لیجئے گا کہ پھر لوگ اگر شکوہ کریں گے تو آپ سے ہی کریں گے. میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ مجھ تک جو سوال آئے گا میں تو اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی بار بار سوال نہیں مل رہا تو سمیرہ کو یاد کروائیے گا. ٹھیک ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.